سوال: طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب: طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب: زکوٰۃ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال: نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟ جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: ایسی کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب: نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں وہ کون سا وقت تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بوقت شب تھا۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟
جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان؟ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے؟ جواب: نکاح سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتا ہے۔ سوال: حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہے جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے؟ جواب: وہ خاتون حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ سوال: کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے والد آزر کو دی تھی۔ سوال: کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب: ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟
جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب: سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ ملک یمن سے لگتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت الواجبہ کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت فاتح کو قرأت الواجبہ کہا جاتا ہے۔ سوال: کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی؟ جواب: غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی۔ سوال: قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی ایک سورت لقمان غیر نبی کے نام پر ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسیران بدر میں شامل تھا، جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک حارث ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الاس۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔
سوال، قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ الحیوان ہے۔ سوال، قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سوال، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال، حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال، اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب، اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال، عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، عرب کے تین طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال، سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب، سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کی دنیا میں پہلی بار پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی؟ جواب، چوہے کی دنیا میں پہلی بار پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی۔ سوال، کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بنت ابو طالب نے واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالش اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالش تھی۔
सवाल, कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब, कौम समूद के लोगों के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे पैदा हुए। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने जब कुएं में डाला वो कनान से कितनी दूर था? जवाब, ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर खाया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 रोज़े रखते थे। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को किस दिन हलाक किया गया? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को बुध के रोज़ हलाक किया गया। सवाल, अल्लाह ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने तख्ते लगाए गए? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 1,24,000 तख्ते लगाए गए। सवाल, अल्लाह ताला किस रात को ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त से ही पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है कोई इस्तग़फ़ार करने वाला मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूँ, कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं इसे रिस्क दे दूँ, ये कौन सी बाबरकत रात है? जवाब, ये बाबरकत रात शब कदर है। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत न करने वाले इस अंसारी का नाम बताएं जिसने सारी उम्र बैत न की। जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत न करने वाले इस अंसारी का नाम हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु है।
सवाल, किन लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत जुल्करनैन, बख्त नसर और नमरूद ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। सवाल, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम क्यों किया? जवाब, क्योंकि जंग यमामा में 78 हफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए थे। सवाल, कुफर और इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई थी? जवाब, कुफर और इस्लाम की पहली जंग बदर के मुकाम पर हुई थी। सवाल, अल्लाह ताला ने किताब इंजील को कौन सी ज़बान में नाजिल फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ने किताब इंजील को अब्रानी ज़बान में नाजिल फरमाया। सवाल, किस नबी का चच्चा जहन्नुम में जाएगा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जहन्नुम में जाएगा। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किस बादशाह के दौरे हुकूमत में मबऊस हुए? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बख्त नसर के दौरे हुकूमत में मबऊस हुए। सवाल, जहन्नुम की 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? जवाब, जहन्नुम की 7वीं मंजिल में मुनाफिकीन को कैद किया जाएगा। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का सीना कितने गज लंबा था? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का सीना 60 गज लंबा था। सवाल, बुद्ध मत मज़हब का आगाज़ कब हुआ था? जवाब, बुद्ध मत मज़हब का आगाज़ 6ठी सदी कबल मसीह में हुआ था। सवाल, कुरान मजीद की किन सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है? जवाब, कुरान मजीद की हम सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है। सवाल, पहले इस्लामी कमांडर कौन थे? जवाब, पहले इस्लामी कमांडर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे।
سوال: اللہ پاک سارے گناہ کو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ سوال: حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی 1400 سال پہلے کس سے ملاقات ہوئی تھی جو ابھی دنیا میں آئے گا؟ جواب: حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی 1400 سال پہلے دجال سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: اسلام میں سود کو کب حرام قرار دیا گیا؟ جواب: اسلام میں سود کو 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جو سب سے آخری میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کھلی فضا میں آسمان کے تلے گاؤں یا شہر سے باہر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی، کیسے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی، صوبیہ لونڈی کو آزادی کا پروانہ مل گیا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والا آخرت میں بھوکا ہوگا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے مفتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔
सवाल, खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बना है? जवाब, खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बना है। सवाल, किस खलीफा की वफ़ात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए। सवाल, कुरान मजीद में कितनी जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है? जवाब, कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है। सवाल, किस बादशाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियाँ तोहफे में पेश की? जवाब, बादशाह मकवाकस ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियाँ तोहफे में पेश की। सवाल, उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ फ़र्ज है? जवाब, उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फ़र्ज है। सवाल, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत अल्क है और इसका पहला लफ्ज़ इकरा है। सवाल, कुरान करीम में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान करीम में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में हैं? जवाब, हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत फतह में है। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल, किस मज़हब में मुर्दे को छूना मना है? जवाब, पारसी मज़हब में मुर्दे को छूना मना है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था।
सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब, गर्म फूड खाने से बच्चा काला पैदा होता है। सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसकी तमाम तर आयतें हरूफ दाल पर ख़त्म होती हैं? जवाब, सूरत इखलास की तमाम तर आयतें हरूफ दाल पर ख़त्म होती हैं। सवाल, वो कौन सी दो नमाजें हैं जिनके ख़ास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई? जवाब, मगरिब और इशा के ख़ास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। सवाल, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? जवाब, मरने के बाद रूह आलम बरज़ख में जाती है। सवाल, कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? जवाब, काफिरों के नादान दीवाने जो ना समझी में फौत हो गए दोज़ख में नहीं डाले जाएंगे। सवाल, वो कौन से लोग हैं जो क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेंगे? जवाब, ये वो लोग होंगे जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। Meow.